سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ علی امین گنڈپور صاحب دھرنے میں شریک ہوئے۔ جو دھرنا جنید اکبر خان صاحب نے کال کیا تھا، اس دھرنے میں وہ بھی شریک ہوئے اور 5 دن وہاں پہ رہے۔ وہاں پہ وہ مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ انہوں نے گفتگو بھی کی، انٹرویوز بھی دیے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ جہاں تک ان کے خیالات کا اظہار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کچھ چیزوں کے وہ خود ہی گواہ ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے میں تو نہ میں موجود تھا، نہ سہیل آفریدی صاحب موجود تھے، نہ ہی مینہ خان صاحب موجود تھے۔ وہ وہاں پہ موجود تھے اپنی لیڈرشپ کے ہمراہ، اور وہ لیڈرشپ ہی اس چیزوں کی گواہی دے سکتی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کا جو سٹانس ہے، جو بند کمروں میں سٹانس ہے، وہ بھی سیم ہے۔ جو وہ جلسوں میں کہتے ہیں وہی بند کمروں میں کہتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ جو جلسے عام سے خطاب کرتے ہیں یا میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ جو بند کمروں میں میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، وہی ان کا سٹانس ہوتا ہے۔ ان کے عزائم سیاسی تھے۔ اب خود شفیع جان صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ جب بانی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا سہیل آفریدی صاحب کا، اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب نے فوری استعفیٰ بھی دے دیا، اسمبلی میں آ کے تقریر بھی کر دی۔ اس کے بعد بہت عرصے تک وہ پسے پردہ رہے، آپ کے کسی جلسے میں وہ نظر نہیں آئے، آپ کے کسی اسٹریٹ موومنٹ میں وہ نظر نہیں آئے۔ اب جب اچانک یہ 6 دن کا دھرنا یا 5 دن کا دھرنا جو تھا، اس میں ان کا آنا اور میڈیا پر آنا، اور اسی دوران میں سہیل آفریدی صاحب کا ایک فیصلہ محفوظ ہو جانا، اور پھر ان خبروں کا گردش کرنا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں۔ لیکن اس دوران میں سہیل آفریدی صاحب خاموش کیوں رہے؟ وزیر اعلیٰ ہیں ان کو، اور آپ بھی میڈیا میں برعین ہیں، وہ خاموش کیوں رہے؟ یہ ایک سوال جو ہے، کیا وہ انتظار کر رہے تھے؟ کیا وہ چاہتے تھے کچھ چیزیں بالکل اوپن ہو جائیں؟ دیکھیں، جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی نااہلی کی بات ہے، یہ بات میں وارن صاحب واضح کر دوں، اگر ایسا کچھ بھی کیا گیا تو سہیل آفریدی صاحب مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ مطلب سہیل آفریدی صاحب کس بنیاد پہ نااہل ہوں گے؟ کیا انہوں نے ایسا غیر آئینی غیر قانونی اقدام کیا ہے؟ وہ عمران خان صاحب کی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے نااہل ہوں گے؟ وہ صوبے کی اجازت نہیں دے رہے اس لیے نااہل ہوں گے؟ وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے نااہل ہوں گے؟ یا پھر اسٹریٹ موومنٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس لیے نااہل ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے، اور جس طریقے سے وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، تحریک انصاف کی تحریک میں نئی روح انہوں نے پہن دی ہے۔ تحریک انصاف کے اسٹریٹ موومنٹ میں جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کی ہی بدولت ہے۔ اس ٹائم خیبر پختونخوا ہو یا پورا پاکستان کا نوجوان ہو جو تحریک انصاف کا نوجوان ہے، وہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ سر خطرناک کیسے ہو جائیں گے؟ سر آپ نے خطرناک کی بات کی ہے کہ وہ ہو جائیں گے، وہ اس وقت پاور میں ہیں، تو وہ کیا خطرہ حکومت کے لیے وہ پیدا ایسا کر سکے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ واپس چلے گئے سر، دھرنا آپ لوگ دیتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ علی امین گنڈاپور بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں تھا تب ملاقات تو ہو جاتی تھی، اب تو یہ ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ پہ تو عدم اعتماد علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک خطرناک ہونے کی بات ہے تو عمران خان صاحب کی بات آپ کو یاد ہے کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا، یا اگر مجھے جیل میں ڈالا گیا تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج ریاست ان عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ اور ایک بیان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ آج ریاست عمران خان صاحب کی تصویر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج یہ سسٹم عمران خان صاحب کے بیان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہ ریاست عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگا دی ہے، اسی ریاست نے ان کی تصویر پہ پابندی، بیان پہ پابندی لگا دی ہے، اور تب بھی سہولیات آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کو جب نکالا گیا تو وہ مزید خطرناک ہو گئے۔ اگر سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا، ان کو زبردستی نااہل کیا گیا یا کسی بھی طریقے سے اس کی حکومت کو تبدیل کیا گیا، تو وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے، جیسے کہ عمران خان صاحب ہے۔ جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کی بات ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت میں بالکل ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اب کا سینیریو اس کے سینیریو سے بالکل مختلف ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جس طریقے سے چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑا ڈر ہے اس وقت، اس لیے اس کی ملاقات پہ پابندی ہے، اس لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اسی لیے جو سہیل آفریدی جو ہے وہ شاید کو ناقابل قبول ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ میسز کے لیے قبول ہے، وہ تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہے، وہ تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے قابل قبول ہے، وہ تحریک انصاف کے نظریے کے لیے قابل قبول ہے۔ شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا، اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب میں تھا تو اس وقت میں ملاقات بھی کر لیتا تھا، اور اب معاملہ جو ہے وہ ملاقاتوں سے آگے جو ہے عمران خان صاحب کی صحت اور اس کے معاملات پہ آ گیا کہ ڈاکٹر کو بھی رسائی نہیں ہے، فیملی کو بھی رسائی نہیں ہے،
تو وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی صاحب آج تک نہیں مل سکے. تو اس حد تک کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ قدرے ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ کم سے کم وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے 1 یا 2 مہینے کے بعد ان کی ملاقات تو ہو جایا کرتی تھی اور دیگر لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہو جایا کرتی تھی, لیکن اب تو بالکل آپ کے لیے بظاہر دروازے بند ہیں, آپ بند گلی میں کھڑے ہیں. دیکھیے اس کے لیے کافی ساری چیزیں اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ اثر انداز ہیں ملاقات نہ ہونے میں. کورٹس کا رویہ دیکھ لیں کہ جب دھرنا دیا جا رہا تھا پشاور کے شاہراہوں پہ تو ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں ایک عام بندہ پٹیشن لے کے آ جاتا ہے اور اس پٹیشن کو لگا بھی دیا جاتا ہے, سنا بھی گیا اور پھر اس پہ ایک حکم نامہ بھی آیا اور 24 گھنٹے کی امپلیمنٹیشن کا وقت بھی دیا گیا, جبکہ دوسری دفعہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. وہاں پہ ملاقاتوں کے حوالے سے ہمارے 15 سے زیادہ پٹیشن جمع ہے, اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, نہ وہ لگا رہے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ میں 10 سے زیادہ پٹیشن پڑی ہوئی ہیں ملاقات کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے, ان کو نہیں سنا جا رہا, نہ لگایا جا رہا ہے. 200 سے زائد پارلیمنٹیرینز نے پٹیشنز پہ سائن کیے ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, تو وہ بھی نہیں لگائے جا رہے. تو یہ ساری چیزیں اس پہ عوامل جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, صرف کورٹس ہی نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں تو ان کا رویہ بھی دیکھ لیں. شفیع جان صاحب, آپ لوگوں نے ایک نئی فورس کا اعلان کر دیا, آلریڈی آپ کے پاس لوگ تو تھے ہی, اب آپ صرف سمپل سا یہ بتائیے گا عید کے بعد کو فائنل راؤنڈ ہے یا ابھی تک آپ نے فائنل راؤنڈ کا کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ اور کیا اس پورے رمضان میں جس طرح منگل کے منگل وہاں پہ آپ لوگ جاتے تھے, آج جمعرات تھی آج بھی کوئی نہیں گیا, جس طرح منگل کے منگل آپ لوگ جاتے تھے؟ دیکھیں پہلی بات رانا صاحب, جو عمران خان رہائی فورس ہے جو کہ سی ایم خیبر پختونخوا نے اناؤنس کر دی ہے, یہ اسٹریٹ موومنٹ کی ہی ایک کڑی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی گئی تھی, بڑے شاندار انداز میں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا کی میکس موبلائزیشن آپ کے سامنے ہے. اب جو رہائی فورس بنائی جا رہی ہے یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, ان کی ممبرشپ ہوگی, ان سے حلف لیا جائے گا, چین آف کمانڈ ہوگی اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب ہی اس کو مانیٹر کریں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے, یہ صرف اور صرف رہائی کے ساتھ ہی منسلک ہوگی. اور جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے یہ فورس ڈیزالو ہو جائے گی, اور ہمیں امید ہے یہ فورس لاکھوں کی تعداد میں ہوگی کیونکہ ہر نوجوان کا لیڈر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس آپ رمضان پرامن رہے گا یا رمضان کے بعد آپ آج بھی ہمارے کچھ ایم پی ایس جو تھے وہ ملاقات کے لیے گئے تھے, انفارچونیٹلی ملاقات نہیں ہو سکی. ہر منگل ہر جمعرات پہ بالکل ہمارے لوگ جائیں گے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. اب رمضان میں ہم ری گروپنگ کر رہے ہیں. رمضان میں ہماری سیاسی قیادت صوبائی ہو یا مرکزی ہو یا پارلیمنٹیرینز ہو یا سی ایم سہیل آفریدی صاحب, وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی, چیزوں کو ریفائن کیا جائے گا, آپشنز زیر غور ہوں گے, پلانز بنائے جائیں گے. اور اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کر لیں پھر ثاقب بھائی نے آنا ہے. کیا آپ کی اس کے علی امین گنڈاپور صاحب سے بات ہوئی کسی کی کہ اچانک اتنے بیان سخت کیوں دینے شروع کر دیے؟ اچانک اس وقت میں جب بانی تحریک انصاف کی رہائی یا ہسپتال منتقلی یا مقدمات کا وقت تھا کہ یہ لگ جائیں گے, ایک پریشر بن رہا تھا, اس وقت کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی پارٹی کے بڑوں نے بات کی, سہیل آفریدی صاحب نے بات کی؟ دیکھیں یہ جو علی امین صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, میں اور مینا خان صاحب تو ایک ہی دن وہاں پہ تھے کیونکہ پھر ہم نے وہاں سے ثوابی موو کیا اور ہم ثوابی پہ ہی 5 دن بیٹھے رہے. سی ایم سہیل آفریدی صاحب بھی صحت کے حوالے سے کافی تشویش میں تھے, تو اس پہ کل کے ان سے بھی بات نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کے کچھ بیانات منظر عام پہ آ چکے ہیں. علی امین صاحب بھی جو وہاں پہ بیٹھے تھے تو ان کو بھی شاید صحت کی ایشوز تھے کی وجہ سے ہی وہاں پہ دھرنے میں موجود تھے. جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا, جو انہوں نے انٹرویوز دیے, جو بیانات وہاں پہ سامنے آئے, شاید یہ وقت مناسب نہیں تھا, لیکن علی امین صاحب بہتر بتا پائیں گے کہ انہوں نے یہ جس غرض سے بھی کیا ہو, جو انٹرویوز انہوں نے دیے اس کے مقاصد کیا تھے, یہ وہ بہتر بتا پائیں گے. ٹھیک ہے, آپ رہائی فورس کی بات کر رہے ہیں, جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی کہ انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ انگلی ٹوٹ جائے گی. تو سر حکومت کو تو آپ نے 1 مہینے کا ویسی ٹائم دے دیا, حکومت کہتی ہے ہم تیار ہیں. دیکھیں جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا حمزہ صاحب کہ جب 8 فروری کا احتجاج کا اعلان کر دیا گیا تھا,
تو رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا اگر احتجاج کی کال واپس نہیں لیتی تحریک انصاف تو ہم 9 مئی کے کیسز کھول دیں گے. رانا ثناءاللہ ہمیشہ ایسی ہی بڑکے مارتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کا وہ تحریک انصاف ہی نشانہ تھا, اس پہ انہوں نے خود مہر لگا دی. جہاں تک اس سٹیٹمنٹ کی بات ہے, انگلی والی سٹیٹمنٹ کی بات ہے, تو یہ تو اب رمضان کے بعد واضح ہو جائے گا. جس طریقے سے ہم بھرپور گروپنگ کر کے اپنے لائنز میں جو ہے وہ ڈسپلن پیدا کر کے چین آف کمانڈ کو بہتر بنا کے بھرپور قوت سے بھرپور طاقت سے واپسی کریں گے تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلے گی. کیونکہ جب سے سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس کا اعلان کیا ہوا ہے, حکومت ویسے بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. کبھی وہ اس کو ملٹری ونگ قرار دے دیتے ہیں, کبھی کوئی اور الزام لگا دیتے ہیں. یہ رمضان کے بعد جب رہائی فورس کے ساتھ ساتھ پوری ہماری لیڈرشپ, پوری ہمارے پارٹی کا سٹرکچر ونگز جب موو کریں گے بھرپور قوت کے ساتھ تو لگ پتہ جائے گا. ثاقب صاحب. اچھا شفیع جان صاحب, یہ آپ کے دور میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اکتوبر 2019 میں, تو یہ JUIF کی جو انصار الاسلام جو ان کی فورس ہے یا جو بھی اس کو نام دے لیں, تو پی ٹی آئی نے ہی اس کو آرٹیکل 256 کی خلاف ورزی قرار دیا تھا کہ ایک نجی فورس ٹائپ یا نجی ملیشیا ٹائپ آپ جو ہے وہ بنا لیں. اگرچہ ان کے پاس بھی ہتھیار تو نہیں ہوتے, وہ بھی پرامن ہے, وہ بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے, تو آپ اگر اس قسم کی فورس بنائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ کی حکومت نے جو وہ ان کو کالعدم کیا تھا پھر واپس لے لیا, لیکن یہ بھی چیلنج آپ کو آ سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اٹھانا شروع کر دیں, ان کے خلاف مقدمے بننا شروع ہو جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ اس اسپیسیفک اس نام پہ ہی پابندی لگا دے؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے خلاف تو جو کرنا تھا اس حکومت نے وہ تو کر چکے ہیں. 9 اپریل سے لے کے آج تک پنجاب میں تو ولیج کونسل کے ورکر کے چادر کی چار دیواری جو تھی وہ محفوظ نہیں رہی, اس کا تقدس کا پامال کیا گیا. جہاں تک فورس کی بات کر رہے ہیں ثاقب صاحب, یہ جو فورس ہوگی پہلی بات یہ کہ پرامن ہوگی, آئینی اور قانونی طریقے سے اس کو مطلب اس کا سٹرکچر بنایا جائے گا. اور فورس جو ہے اس فورس کو اس فورس کے ساتھ کمپیئر کرنا زیادتی ہوگی. یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوں گے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا عمران خان کی رہائی. اور جس دن عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی یہ فورس ڈیزولو ہو جائے گی. اس میں نہ اس کے کوئی سیاسی جو رہائی آپ مقاصد کے ہے. ایم پی ایز نہیں کروا سکے, آپ لوگ نہیں کروا سکے, ملاقات نہیں کروا سکے, آپ کے ٹکٹ ہولڈرز نہیں کروا سکے, یہ فورس کیسے کروائے گی؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑا سا یہ ہمیں بتا دیں. دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا حمزہ صاحب کہ ہم ایک بار ناکام ہوئے یا 2 بار ناکام ہوئے. اب اگر 3 دفعہ ہی ہمارے اب مارچ کو کامیابی نہیں ملی تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. ہم 5ویں دفعہ, 8ویں دفعہ, 12ویں دفعہ, 20ویں دفعہ ہم آئیں گے اور اپنے مقاصد کو جو ہے وہ چیز کریں گے جو ابھی تک حاصل نہیں کیا جا سکا. لیکن یہ دیکھیں یہ جنگ بھی تو بہت بڑی جنگ ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم بارہا آئیں گے, بارہا کوشش کریں گے. اور جو فورس ہے اس سے امید یہ پیدا ہو چکی ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا ایک مومنٹم تھا, جو نوجوان جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جب کے پی ہو, پنجاب ہو یا سندھ ہو, کہ جب بھی وہ میسج کے اندر جاتے ہیں جو ویلکم کیا جاتا ہے تو اس کو ہم سٹرکچر کر رہے ہیں. اور یہ لاکھوں کی فورس ہوگی, نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, سہیل آفریدی ہی لیڈ کریں گے. ابھی فورس بنی نہیں ہے, صرف اعلان ہوا ہے. حکومت کا یہ حال ہے, جب اس فورس پہ سٹرکچر پہ کام شروع ہو جائے گا, لوگوں کی ممبرشپ شروع ہو جائے گی, حلف لیا جائے گا, تب کیا ہوگا, تب یہ سوچنے کی. اچھا شفیع جان صاحب, کوئی ایسا امکان ہے کہ بنی گالا یا نتھیا گلی خان صاحب کو شفٹ کیا جائے یا الشفا شفٹ کیا جائے؟ سنا ہے کہ آج بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں. لیکن رانا صاحب پہلی بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے خود اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حکومت بارہا ڈیل کی آفر کی ہے عمران خان صاحب کو, لیکن عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کیا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ نہ ہم کوئی ڈیل کریں گے نہ ان کو کوئی ڈیل دیں گے. 1000 دن سے زائد عمران خان صاحب جس طریقے سے جواب مردی سے چٹان کی طرح جیل کاٹی ہے, اس کی مثال پاکستان کی